حضرت یا اعلی حضرت حضرت یا اعلی حضرت پڑھیے یا بہرحال کوشش کریں آپ، کوشش سے زیادہ دعا کریں کہ میں آپ تک پہنچ جاؤں، بے شک بے شک، اور ان مقدس علماء کرام کی سماعتوں کا ہاتھ پاؤں میں اپنے جملوں کی طاقت سے دبانے کی کوشش کروں اور یہ سعادتیں مجھے میسر آ جائے۔ بس دعا کریں کہ سرکار آقائی نعمت حضور مفتی اعظم ہند کی نگاہ کرم ہو جائے، وہ مفتی اعظم جس کے طلبوں کی برکت سے آج بھی میں کھا رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میری نسلیں کھاتی رہیں گی، اس مفتی اعظم ہند کی کرامتیں ہو جائے۔ آئیے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں اپنے نبی کی عظمتوں کا گن گا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ میرا سہارا بنیے گا۔ علماء کرام سے خصوصی میں توجہ کا طالب ہوں، میں گنہگار بدکار سیاہکار ہوں، آپ کا خدمت گزار ہوں، مگر آپ کی زبان سے اگر دعا کا قافلہ میرے جملوں کے قریب آ جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری گفتگو کی کھیتی بھی ہری بھری ہو گئی ہے اور میرے لہجوں کی فصل پک کے تیار ہو گئی ہے، اس سے بڑی بات میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب آئیے تھوڑی دیر کے لیے، بیچ میں میں آپ کو ٹوکوں گا نہیں، آپ جس وقت کہہ دیں گے سبحان اللہ وہیں سے ایک رنگ بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ میں اپنے علماء کی طرف بالخصوص متوجہ ہوں۔ دیکھیے پروردگار نے اس خاکدان عالم میں نہ جانے کتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، مگر یہ مقدس علماء کرام بتاتے ہیں کہ قیام روز 18,000 مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ہر مخلوق کی پیدائش کے بعد رب کائنات کا ایک حکم بھی آتا رہا، ایک فرمان بھی آتا رہا، رب کائنات کا ایک آدیش بھی آتا رہا۔ اب میں سفر کر رہا ہوں گفتگو کا، اپنی سماعتوں کا قدم میری طرف بڑھائیے گا۔ پروردگار نے زمین کو پیدا کیا، فرمایا اے زمین پھیل کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے پھولوں کو پیدا کیا، کہا مسکرا کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے خوشبو کو پیدا کیا، مہک کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے پانی کو پیدا کیا، پیاسوں کو پیاس بجھا کر بتا تو کون ہے۔ اللہ نے کنکر پتھر کو پیدا کیا، اپنے وجود کی کھنکھناہٹ سے کائنات کو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے ہوا کو پیدا کیا، کہ انسان کو سکون و فرحت دے کر بتا تو کون ہے۔ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، فرمایا بلند ہو کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے سورج کو پیدا کیا، کہ روشنی کی تابشیں بکھیر کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے ستاروں کی بارات اتاری، کہ تو چمک کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے کہکشاں کی انجمن بنائی، کہ تو دمک کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے عرش کو بنایا، کہ اپنی مقبولیت بتا کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، کہ تو دین پھیلا کر بتا تو کون ہے۔ اللہ نے نوح کو پیدا کیا، کشتی بنا کر بتا تو کون ہے۔ دانیال کو پیدا کیا، جہاد کر کے بتا تو کون ہے۔ یوشا کو پیدا کیا، میری وحدانیت کا اعلان کر کے بتا تو کون ہے۔ حضرت ادریس کو مقام بلند دیا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی دیا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ حضرت سلیمان کو حکومت دیا، کہ تو بتا تو کون ہے۔ حضرت ابراہیم کو خلت دیا، کہ تو بتا تو کون ہے۔ حضرت موسیٰ کو جلال دیا، تو بتا تو کون ہے۔ اب میں علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، اب تک جو بھی پیدائش ہوتی آئی ہے، ہر پیدائش کے بعد رب کائنات کا حکم تھا، اے زمین تو بتا تو کون، اے آسمان تو بتا تو کون، اے سورج تو بتا تو کون، اے ستارے تو بتا تو کون، اے کہکشاں تو بتا تو کون، اے آدم تو بتا تو کون، اے نوح تو بتا تو کون، اے شیش تو بتا تو کون، اے خلیل تو بتا تو کون، اے زکریا تو بتا تو کون، اے یحییٰ تو بتا تو کون، اے موسیٰ تو بتا تو کون، اے عیسیٰ تو بتا تو کون۔ مگر 12 ربیع الاول کو جب میرے رسول آئے، خدا نے کہا مصطفیٰ خاموش رہنا، خدا بتائے گا مصطفیٰ کون ہے اور مصطفیٰ بتائے گا خدا کون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرات، فیضان اعلیٰ حضرات، فیضان بالگرام شریف، فیضان اولیاء کرام، علامہ سیف اللہ صاحب العلیمی کلکتوی، رحمت عالم کانفرنس۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، زندہ باد۔ ہاں ذرا بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں وہ بیلٹ باندھا تھا نا، اس کو کھولا ہے میں نے، تھوڑی سی دقت ہو رہی تھی اس لیے میں نے اس کو کھولا ہے۔ دعا کریں کہ کوئی انفیکشن نہ ہو۔
پھر ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. ہمارا نبی لاجواب. بولو بے شک. سبحان اللہ. بولو زور سے بولو. اب تقریر اب زبردستی سنو گے تو زبردستی سنو آپ. ہمارا پیغمبر لاجواب. سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ بولیے. ہمارا رہبر لاجواب. سبحان اللہ. جب تک بولیے گا نہیں یہ جملہ چلتا رہے گا, جملوں کی کمی نہیں ہے. ہمارا ہادی لاجواب. سبحان اللہ. پیچھے والے کب بولیں گے میرے انتقال کی خبر سننے کے بعد؟ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر ایک کا ہاتھ اٹھا چاہیے, بولیے سبحان اللہ. لوگوں دیکھو, ہم اور آپ ذرا غور کریں اپنی زندگی پر, غور کریں. میرا خیال ہے آپ نے آم کھایا بھی ہوگا, آم دیکھا بھی ہوگا. ارے بولو نا. 2 کلو کا تربوزہ ہلا رہے ہو, 2 چھٹاک کی زبان نہیں ہل رہی ہے. اللہ 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 اللہ. آم کھایا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا, ہے کہ نہیں؟ آم کے پیڑ پہ جب آم کا پھل آتا ہے تو کیا کوئی مائی کا لال ہے جو یہ دیکھا ہو کہ آم کے پیڑ نے اپنے پھل آم کو بھی کھایا ہو؟ نہیں. آپ نے دریا سمندر کو بھی دیکھا ہوگا, ندی نالوں کو بھی دیکھا ہوگا. کیا ان دریاؤں میں بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کر کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دریا نے اس پانی کو پیا ہو؟ نہیں نا, نہیں. اب ان درختوں سے پوچھئے تو اپنا پھل کیوں نہیں کھاتا؟ تو درخت کا جواب آتا ہے پروردگار نے مجھے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا, اپنے وجود کے پھل سے اپنے بندوں کو کھلانے کے لیے پیدا کیا. واہ سبحان اللہ. میں رب کے بندوں کو سیراب کر رہا ہوں. اے دریا تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ بولا پینے کے لیے میں پیدا نہیں ہوا, پیاسوں کو کی پیاس بجھانے کے لیے آئے. بے شک. بس ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا. دنیا کی ہر چیز نے اپنی حقیقت جان لی. بے شک. چراغ پورے گھر کے اندھیرے کو ضائع کر دیتا ہے, مگر اس چراغ کے قریب اندھیرا رہتا ہے. چراغ سے پوچھئے سب کو تو نے روشن کیا, خود اندھیرے میں کیوں ہے؟ تو چراغ کہتا ہے دوسروں کو اجالا دینا میرا کام ہے, اپنے آپ کو روشن کرنا میرا کام نہیں. کیا بات. ہر چیز نے اپنا مقصد وجود جان لیا, اب کب جانو گے؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. آپ کا مقصد وجود ہے, آپ کب جانو گے؟ میں اشاروں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ تک پہنچ جائے تو ٹھیک, نہ پہنچے تو بعد میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ. ہم اتنے بکھرے ہوئے ہیں, اتنے بکھرے ہوئے کہ ہم 70 برسوں میں کچھ نہ کر سکے, مگر چند دنوں پہلے 26 جنوری کو اسی یو پی کی سرزمین پر ایک آدمی نے رو کر اپنی پوری برادری کو متحد کر دیا اور انقلاب پیدا کر دیا. اگر ہم بھی متحد ہو گئے ہوتے تو ہمارے مکانوں پہ افلاس کا جھنڈا نہیں ہوتا, عظمت اسلام کا پرچم ہے. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم علامہ سیف اللہ صاحب اللہ علیمی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم کچھ جانتے ہیں؟ واہ 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 واہ. بہت خوب. سوائے علماء پر تنقید کرنے کے آتا کیا ہے؟ جی بے شک. ہوٹل ہو, بریانی ہاؤس ہو, چائے ہاؤس ہو, لے عالم دے عالم. امام صاحب ایسا ہے, امام صاحب ویسا ہے, اس کے علاوہ آتا کیا ہے؟ اور اگر امام صاحب کو اللہ نہ کرے, کسی امام کو ہو, مگر امام صاحب کے پاؤں میں زخم آ گیا, کٹ گیا, یہ چند وقتوں کے لیے نماز پڑھانے کے لائق نہ تھے, 1000 نمازی تھے, وہ سب جو چائے خانے میں کہہ رہے تھے امام ہے, یہ مفتی ہے, یہ مولانا ہے, جو فتوے جھاڑ رہے تھے, ان سے یہ زخمی امام نے کہا آپ میں سے کوئی پڑھا لے, میں اس وقت پڑھا نہیں پاؤں گا. تو ہر آدمی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہا ہے. جی بے شک. اب ہر آدمی کو اپنی حقیقت نظر آ گئی. سنو, امام محمد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات سپنا دیکھا, خواب دیکھا کہ شہر بغداد کا ایک آدمی جنت میں گھوم رہا ہے. واہ سبحان اللہ. جنت میں گھوم رہا ہے. پہچان گئے امام محمد؟ فرماتے ہیں اس کو تو ہم پہچانتے ہیں, مگر اتنی آسانی سے اس کو جنت کیسے مل گئی؟ اور یہ تو ابھی زندہ ہے,
क्या हुआ? कुछ नहीं। ये तो अभी जिंदा है, ये जन्नत में कैसे? आंख खुल गई, दिन हुआ तो हजरत इमाम मोहम्मद उसकी तलाश में निकले। कहा ये बता तुमने कौन सा अमल किया है? बोला क्या मतलब? कहा मैंने ख्वाब देखा है कि तू जन्नत में टहल रहा है। वो रोने लगा। कहा हुजूर मैंने कोई नेकी नहीं की, अपने शहर के एक आलिम दीन की इज्जत कर ली तो अल्लाह ने मुझे जन्नत अता कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। कहा किस आलिम की इज्जत किया? कहा क्या नाम बताऊं? कहा ये बता कैसे इज्जत किया? कहा मैं दरिया के किनारे वजू कर रहा था और मेरे दाहिने जानिब से पानी बाएं जानिब को बह रहा था। मेरे बाएं जानिब एक आलिम दीन आकर बैठ गए तो मैं डर गया कि गुनहगार वजू करता है तो उससे गुनाह के स्याह धब्बे गिरते हैं, नेकोकार वजू करता है तो नूर के कतरे गिरते हैं। मैं समझ गया कि गुनहगार मेरे स्याह धब्बों का धोवन इस आलिम को मिले। मैं उठकर उस आलिम के बाएं जाकर बैठ गया कि मेरा धोवन उसको न मिले, आलिम दीन का धोवन मुझको मिल जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब की बारगाह में यही अदा पसंद आ गई तो हजरत इमाम मोहम्मद ने अश्कबार होकर कहा भाई जरा उस आलिम का नाम बता दे ताकि मैं भी इज्जत करके जन्नती बन जाऊं। तो उस शहरी ने रोते हुए कहा सरकार वो कोई और आलिम दीन नहीं था, वो आप ही थे जिसकी इज्जत हमने किया था, जिसका एहतराम हमने किया था। एक आलिम की इज्जत करने के बाद आप देख रहे हो कि किस कदर आपकी अजमतों में इजाफा हो रहा है। रब्बे कायनात ने अपने नबी को सरापा रहमत बनाकर मबूस किया है, सरापा रहमत बनाकर भेजा है, रहमत कुल बनाकर भेजा है। आज कायनात की पूरी 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 जिंदगी पर निगाह डालो, हर कोई तनकीद करने को तैयार है, हर कोई बोलने को तैयार है कि इस्लाम ने औरतों को हुकूक नहीं दिए हैं। मगर उन जालिमों से पूछो कि इस्लाम ने औरतों को तो पर्दा दे दिया था, औरतों को मकाम जिंदगी अता कर दिया था। इस्लाम से बेहतर किसी ने औरत को मकाम दिया हो तो है कोई माई का लाल? तो जवाब दे मेरे सामने आकर, इस्लाम से बेहतर किसी ने यह हक नहीं दिया है। अल्लाह के प्यारे हबीब हैं, इरशाद फरमाते हैं ए सहाबा ऐलान कर दो जो 3 बेटियों की शादी इज्जत आबरू की हिफाजत के साथ कर ले, मैं गवाही देता हूं वो जन्नती है। तो एक सहाबी ने उठकर कहा या रसूल अल्लाह अगर किसी के पास 2 बेटी हो तो क्या करेगा? मेरे नबी ने दरियाए रहमत बहाते हुए कहा उसे भी कह दो कि वो जन्नती है। एक तीसरे सहाबी खड़े हुए कहा या रसूल अल्लाह अगर कोई एक ही बेटी का बाप हो तो क्या वो जन्नत में नहीं जाएगा? मेरे पैगंबर ने कहा कसम खुदा की उसे भी बता दो वो जन्नत में होगा। तो चौथा सहाबी खड़े हुए कहा या रसूल अल्लाह किसी को कोई औलाद ही ना हो और बेटी ना हो तो क्या वो जन्नत में नहीं जाएगा? तो जिस मजहब के बानी ने ये पैगाम दिया हो कि उससे कह दो कि अपनी कौम के किसी बेटी की शादी में बगैर किसी लालच के शरीक हो जाए तो अल्लाह उसे भी जन्नत दे देगा। बताओ कितना मकाम बुलंद किया है, कितना ऊंचा मकाम किया है। औरत के वजूद की औरत की जिंदगी के 3 नक्शे खींचो। औरत जब तक बेटी है तब तक वालिदैन के लिए रहमत है। औरत जब बीवी बन गई तो शौहर के लिए निस्फ ईमान है। औरत जब माँ बन गई तो उसके कदमों के नीचे उसकी औलाद की जन्नत है। अब मैं मुरादाबाद के अहले इल्म की खिदमत में यह फकीर एक जुमला दे रहा है। इस कायनात की अंजुमन में एक बेटी पैदा हो रही है, औलाद बाप के लिए रहमत है, मगर बेटी पैदा हुई है तो फातिमा किसके लिए रहमत बन रही है? उस बाप के लिए जो खुद रहमतुल्लिल आलमीन है, उस बाप के लिए रहमत बन रही है। अगर बीवी बन जाए तो बीवी निस्फ़े ईमान है। हजरत फातिमा अली की शरीके हयात है, किसके लिए आधा ईमान बन रही है? उस अली के लिए जो खुद मुकम्मल ईमान है, उसके लिए आधा ईमान बन रही है। और माँ बन जाए तो उसके कदमों में औलाद के लिए जन्नत है। अरे किन बेटों के लिए जन्नत है? उस हसन हुसैन के लिए जिस जो जन्नती जवानों का सरदार है, उसके कदमों में, माँ के कदमों में उसकी जन्नत है। औरत का इतना वजूद बुलंद किया मजहब इस्लाम ने। आज रहमतुल्लिल